ایک دفعہ کا ذکر ہے، سرسبز اور شاداب علاقے میں واقع ایک چھوٹے سے خوبصورت گاؤں میں ایک ماں اور بیٹی رہتے تھے۔ ماں شدید بیمار ہو گئی اور کسی بھی علاج سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ میں اب زیادہ عرصے زندہ رہ پاؤں گی۔ ابیگیل جو یہ سب سن رہی تھی بہت اداس تھی، لیکن وہ اپنی ماں کے سامنے اپنی اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی ماں کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ یہ لیں امی، گرما گرم سوپ تیار ہے، اسے پئیں، آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ میں نے سوان کوئین کے بارے میں بھی سن رکھا ہے کہ اس کے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ میں اس سے ملنے جاؤں گی، آپ دیکھنا آپ ضرور ٹھیک ہو جائیں گی۔ چنانچہ ابیگیل نے کھانے، پانی اور ایک کمبل کا ایک چھوٹا سا بیگ تیار کیا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہ جادوئی جنگل کی گہرائیوں کی طرف جا رہی تھی۔ اس نے افواہیں سن رکھی تھیں کہ اس گہرے، پراسرار جنگل میں ایک مقام ہے جہاں سوان کوئین رہتی ہے۔ کہا جاتا تھا کہ وہ نہ صرف جادو کی ماہر ہے بلکہ بیماروں کے علاج کا راز بھی جانتی ہے۔ ابیگیل کے دل میں امید اور عزم کی روشنی جگمگا رہی تھی اور وہ ہر حال میں اپنی ماں کے لیے یہ معجزاتی مدد تلاش کرنا چاہتی تھی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد ابیگیل نے ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ ایک ہمٹی ڈمٹی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کی انڈے جیسی جلد پر دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ بظاہر اداس اور تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے؟ ابیگیل اس کے قریب گئی اور دیوار پر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہمٹی ڈمٹی نے ایک گہری سانس لی اور اپنی کہانی سنانی شروع کی۔ ہمٹی ڈمٹی نے بتایا کہ ایک دن اس کی ماں ہینلن نے انڈے دیے۔ اس وقت ایک خوبصورت پری قریب سے گزری۔ ماں نے پری سے درخواست کی کہ وہ اپنے جادو سے ایک انڈے کو زندہ مخلوق میں بدل دے۔ پری نے مسکراتے ہوئے انڈے پر ہاتھ رکھا اور یوں میں ہمٹی ڈمٹی وجود میں آیا۔ ماں نے خوشی سے مجھے شہزادی کو تحفے کے طور پر دے دیا۔ شہزادی اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ ایک دن شہزادی نے اسے اونچی دیوار پر بٹھایا تاکہ وہ بادشاہ کے گھوڑے اور سپاہیوں کو دیکھ سکے، مگر بدقسمتی سے وہ توازن کھو بیٹھا اور نیچے گر گیا۔ اس حادثے نے اس کی انڈے جیسی جلد پر دراڑیں ڈال دیں۔ اس پر اس کی ماں بہت غمزدہ ہوئی اور اس نے عہد کیا کہ وہ آئندہ کبھی پریوں سے ایسی درخواست نہیں کرے گی۔ ایبیگیل نے ہمٹی ڈمٹی کی دراڑوں کو مرمت کرنا شروع کیا۔ لڑکی نے اسے بتایا کہ وہ سوان کوئین کو تلاش کرنا چاہتی ہے